بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج پیام صبح میں ہم بات کریں گے سورۃ الزلزال کے موضوع پر۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً قرآن کریم کی کچھ صورتوں پر گفتگو کرتے ہیں، اور وہ گفتگو ہوتی ہے ہمارے اپنے عہد کے جید علماء کے ساتھ، اور ہم سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں، ان آیات میں ہم سے کیا مخاطبت فرما رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ فیل سے سورہ ناس تک ایک سیریز 10 صورتوں کی یہ مکمل کی۔ اس کے بعد اب ہم نے سورہ عادیات شروع کی تھی، سورہ عادیات مکمل ہوئی۔ آج ہم سورۃ الزلزال کے موضوع پر بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، یہ کام کیوں ہو رہا ہے، یہ ہم کیوں کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ 30ویں پارے کی صورتیں، یہ وہ صورتیں ہیں جو ہم نمازوں میں عام طور پر پڑھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ان صورتوں کے معنی کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں؟ بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ ہم صرف تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں لیکن ترجمہ اور تفاسیر تک نہیں پہنچتے۔ تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے۔ خواتین و حضرات، سورۃ الزلزال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ یہ آدھا قرآن کریم ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم میں مصحف کے حوالے سے، یعنی ترتیب جو نزولی، وہ تو ہے 93 سورت، 93واں سورہ ہے یہ، لیکن مصحف کے حوالے سے اس کا نمبر ہے 99واں۔ سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے، پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اپنے عہد کے جید علماء سے، لیکن پہلے سورۃ الزلزال کی تلاوت کا شرف میں حاصل کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورۃ الزلزال مدنی سورت، اس میں 8 آیات ہیں۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے
ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورۃ الزلزال آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ تشریف فرما ہے ہمارے ملک کے جید علماء محترم ڈاکٹر محمد زبیر عثمانی صاحب۔ خواتین و حضرات، تعلق اور فارغ التحصیل آپ ہوئے دارالعلوم کراچی سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد شفیع صاحب کی محنتوں سے رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کی محنتوں سے جو ادارہ قائم ہوا تھا، الحمدللہ آج پورے عالم اسلام میں اس کی روشنی پھیل رہی ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب کے صاحبزادے، صاحب نگاہ۔ خواتین و حضرات، ماڈرن جو سائنسز ہیں، ماڈرن علوم ہیں، خاص طور پر اسلامک فائنینس، بینکنگ وغیرہ پر آپ کو مکمل دسترس، صاحب نگاہ محترم ڈاکٹر محمد زبیر عثمانی صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ملک کا ایک اور بہت محبوب اور مقبول نام، پیام صبح کا لازمی جز محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں اور پہلا سوال رکھوں مولانا کے سامنے، شیخ صاحب اس صورت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک فرمان، حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عطا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھنا اور کسی گناہ کو بھی ہلکا نہ سمجھنا۔ یہ صورت کا حاصل ہم آگے چل کے سمجھیں گے کہ ہر عمل کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو، جب موقع ملے کر لینا چاہیے، اور کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھو، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اس پر بھی ایک کتاب تقی صاحب کی اس موضوع پر موجود ہے، اس پر بھی انشاءاللہ پروگرام کسی روز کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، آسان نیکیاں اس نام سے، آسان نیکیاں جس میں معمولی چھوٹے چھوٹے کام سمجھتے ہیں ہم، وہ کر لینے چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا موضوع سورۃ الزلزال۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ کہ مرکزی مضمون اس سورت کا کیا ہے؟ کیا ہم اس کو توحید آخرت کی طرف لے کے جائیں گے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک روز زمین ہلا ڈالی جائے گی اور آخرت کا تصور، اس پر ایمان لانا تمہارا ضروری ہے؟ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک کی یہ سورۃ الزلزال، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعد کے حضرات مفسرین نے اس کو نصف القرآن قرار دیا، یہ اس لیے قرار دیا کہ اس کے اندر ایک آخرت کا ایک تصور ہے، اور انسان جو دنیا کے کاموں میں لگ کر اپنی آخرت کی منزل کو بھول جاتا ہے، قرآن پاک کی اس صورت میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جو صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں، جس میں شاید ہی کسی مرحلے پر کسی کے ذہن میں آخرت کا کوئی تصور آتا ہو، اپنے کام کرتے وقت ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ کل ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہونا ہے، ہماری موت بھی آئے گی، اور ہمارے سامنے جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے وہ بھی پیش کیے جائیں گے، اور وہ اللہ تعالی ہم کو دکھائیں گے، جنت ہے، دوزخ ہے، اچھا انسان کا انجام ہے، برا انسان کا انجام ہے۔ اس صورت کے اندر اس چیز کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور یہ جو دو آیتیں ہیں قرآن پاک کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی جامع ترین آیات میں سے ایک آیت سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو فرمایا کہ الفائزۃ الجامعہ، یہ ایسی آیات ہیں جو یکتا ایک منفرد دریا ہیں۔ یہ تو یہ در حقیقت ایک ایسی چیز کی طرف ہے کہ اگر ہم میں سے ہر شخص کی نگاہ ان باتوں کی طرف رہے جو سورۃ الزلزال میں بیان کی جا رہی ہیں، تو ہمارے دنیا کے عمل بھی ٹھیک ہو جائے، اور ہم دنیا کے اندر بھی کام صحیح طریقے سے کرنے لگ جائیں۔ بنیادی طور پر اسی تصور کو قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ اسی تصور کو بنیادی طور پر قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، شیخ صاحب، یعنی آخرت کا تصور جب تک سامنے نہیں ہوگا تب تک نجات ممکن ہی نہیں ہے، اور نہ ہی دین سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یعنی ایک ہے وہ ڈے آف ججمنٹ جو ہم بات کر رہے تھے،
مالک یوم الدین کے حوالے سے، سورہ فاتحہ کے حوالے سے۔ آخرت مرکزی مضمون، شان نزول، پس منظر اس صورت کا، اس کے بعد ہم جستہ جستہ آگے بڑھیں گے، ایک ایک آیت پر رک رک کر بات کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سورۃ البینہ ہے، بڑا گہرا ربط اس سورت کا سورۃ البینہ سے بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دو اعتبارات سے عرض کروں گا۔ سورۃ البینہ کا نام ہی بینہ ہے، روشن دلیل، اور اللہ انبیاء اور کتابوں کی صورت میں روشن دلیل بھیجتا رہا بندوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے، کہ کل کوئی اللہ کے سامنے عذر پیش نہ کرے، لیم ایکسکیوز پیش نہ کرے کہ اللہ مجھ تک تیرا پیغام یا ہدایت نہیں پہنچی تھی۔ یہ سورۃ البینہ کے بالکل شروع میں ہے۔ تو ایک بینہ تو دنیا میں آتی ہے کتاب جمع رسول کے ذریعے علیہ السلام، اس سے اتمام حجت ہو جاتا ہے لوگوں پر۔ ایک بینہ کل پیش کرے گا اللہ قیامت کے دن، جب بندوں کے نام اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ جھوٹ بولنا بھی چاہیں گے تو وجود میں سے اعضاء بندے کے خلاف گواہی دینے کھڑے ہو جائیں گے۔ آئندہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ایک تو یہ ربط ہوا سورہ زلزال کا پچھلی سورت البینہ کے ساتھ۔ سورۃ البینہ کے آخر میں ایمان والوں کا ذکر بھی ہے اور کفر کرنے والوں کا ذکر بھی آیا۔ کفر کرنے والوں کو شر البریہ کہا گیا، بدترین مخلوق، اور ایمان والوں کو خیر البریہ، بہترین مخلوق قرار دیا۔ تو شر کرنے والے بدترین لوگ اور خیر کے اعمال کرنے والے بہترین لوگ۔ اس کا ربط بنتا ہے سورۃ الزلزال میں اس طور پر کہ ذرہ برابر خیر اور بھلائی کا عمل ہوگا وہ بھی کل اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور ذرہ برابر برائی کا معاملہ ہوگا تو وہ بھی وہاں پر موجود ہوگا۔ یہ تو ربط ہو گیا سورہ زلزال کا البینہ کے ساتھ۔ اب وہ جو مرکزی موضوع کی بات تھی وہ یہی ہے کہ پہلے اس زمین پر، اس عالم پر قیامت کا برپا ہونا، اور نمبر دو کل بندوں کا اللہ کے سامنے پیش ہونا جواب دہی کے اعتبار سے۔ یہ وہ فکر آخرت ہے جو بندے کے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ گزشتہ اور پروگرامز میں ہم نے بات بھی کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نمازوں میں سورۃ الزلزال سے لے کر سورۃ الناس تک کی صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو گویا جہاں ایک طرف سورۃ الفاتحہ ہے، روزانہ ہر رکعت میں اس کی تلاوت ہے، وہیں یہ آخری صورتیں ہیں جن کی روزانہ بار بار تلاوت بندہ خود کرتا ہے یا باجماعت نماز میں سنتا ہے۔ حاصل کیا ہے؟ جیسے مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے روزمرہ کے امور میں مبتلا ہو کر، مشغول ہو کر اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اصل حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ آیات قرآنی خصوصاً سورۃ الزلزال اور اس طرح کی جو صورتیں ہیں بار بار ہمیں ہماری اوقات کہہ لیجئے یا حقیقت کہہ لیجئے وہ یاد دلاتی ہیں کہ تم بھیجے ادھر گئے ہو مگر جانا تمہیں ادھر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سبق ہم بھول جاتے ہیں۔ کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ کلمات ہم ادا کرتے ہیں تو یاد دہانی ہوتی ہے، اور کبھی اس طرح کی آیات ہماری نگاہوں سے گزرتی ہے، سماع سے گزرتی ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ کل ہمیں پیش ہونا ہے۔ جتنا وہ کل کی پیشی اس کا یقین ہوگا اتنا آج عمل درست ہوگا، اور جتنا اس کو بھلا دیں گے اتنا فرد اور معاشرے اور اجتماعی سطح پر بگاڑ اور فساد بڑھتا چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی خوف خدا، خشیت خداوندی، تصور آخرت سے جڑا ہوا ہے۔ مجھے پیش ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور پھر میرے اعمال گواہی دیں گے، اور میں دیکھوں گا یوم الدین تحدث اخبارہا پہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے ہم، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کس انداز سے بیان فرما رہے ہیں، اور صحابہ اکرام سوال کر رہے ہیں اس آیت کے حوالے سے۔ انشاءاللہ وہاں ہم پہنچیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اب ہم اس آیت سے شروع کرتے ہیں بات، ایک ایک آیت پہ۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اب یہاں پر رک رک کر بات ہوئی ہے زلزلت الارض، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ اور پھر زلزالہا، پھر دوبارہ کیا اس کو ایمفیسائز کیا جا رہا ہے یا دو الگ الگ قیامتوں کی بات ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب زمین سخت جنبش کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ یہاں پر حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو نفخے ہوں گے، یعنی دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جو نفخہ ہوگا اس سے تو تمام انسانوں کی موت واقع ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، اور ہر چیز کائنات کی ختم ہو جائے گی۔ یہ قیامت کبریٰ، یہ نفخہ اولا اس کو بولتے ہیں۔ یہ جو اصل قیامت ہے وہ یہ ہے، اصل قیامت قیامت وہ یہ ہے۔ ٹھیک۔ اور
جب یہ ہو جائے گا اس وقت ایک سناٹا، ایک سکون پوری دنیا کے اندر ہو جائے گا، کیونکہ قیامت ہو چکی، دنیا کی تمام اشیاء ختم ہو چکی، اور پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جس کے بعد تمام لوگ دوبارہ زمین سے اٹھائے جائیں گے، جس کو بعض بعد الموت بھی فرمایا قرآن کریم میں، اور یہ عقیدہ بار بار بیان فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہ انسان دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ کافروں کو بہت اعتراض ہوتا تھا اس بات کے اوپر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جس کو مرے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، وہ کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بڑے سادگی سے اس کا جواب دیا کہ جس اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی اللہ تم کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ تو یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں، اور یہاں پر حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس سے مراد یہ دوسرا نفخہ ہے، دوسری مرتبہ جو سور پھونکی جائے گی یہ وہ ہے جب انسان کو اٹھایا جائے گا۔ اس وقت انسان جب اٹھایا جائے گا دوبارہ، تو پھر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اب یہ اس منظر کو بیان کیا جا رہا ہے جس کو انسان یا تو مانتا نہیں، جیسے غیر مسلم نہیں مانتے، یا مانتے ہیں لیکن انسان کو یاد نہیں آتی کہ یہ بھی موت کا وقت کبھی قریب آنا ہے۔ قیامت جو ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے، جس کی موت آ گئی اس کے لیے تو دنیا ختم ہو گئی۔ اس پر حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا، کہ من مات فقط قامت قیامت، کوئی روایت بیان کی جاتی ہے کہ قیامت اس کی آ گئی، کیونکہ اس کے لیے تو دنیا ختم ہو گئی، جی ہاں، اس کے لیے تو دنیا ختم ہو گئی۔ اور ایک ہے دنیا کی، یہ کائنات کی ساری چیزیں ختم ہو جانا، جس کو کہ قرآن پاک کی اصطلاح میں قیامت کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں برحق ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت بھی فرمایا کہ ہر انسان کی موت آنی ہے، کب آئے گی یہ اللہ کو پتہ ہے۔ موت کے بعد پھر قیامت آئے گی جس میں ساری دنیا ختم ہو جائے گی، پھر دوسرا مرتبہ زلزال ہوگا، سور پھونکی جائے گی، یہ دنیا دوبارہ کھڑی کی جائے گی۔ اللہ رب العزت اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ وقت انسان کا قریب آ رہا ہے، ایک موت بھی قریب آ رہی ہے، ہر آنے والا سانس انسان کو موت کے قریب لے جاتا ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سالگرہ سالگرہ، ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ہماری عمر بڑھ رہی ہے، یہ عمر بڑھ نہیں رہی ہے، عمر گھٹ رہی ہے۔ ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ سالگرہ آ گئی، حقیقت میں سالگرہ نہیں آتی، بلکہ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے دادا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ سالگرہ کو لوگ مطلب غلط سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ سالگرہ کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ گئی، فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ گرہ سے ایک سال اور نکل گیا، ایک گرہ سے ایک سال اور نکل گیا، مطلب یہ کہ آپ کی عمر ایک سال کم ہو گئی۔ یہ خوشیاں منانے کا موقع نہیں، یہ فکر کا موقع ہے کہ ہم قبر کے ایک سال اور نزدیک آ گئے۔ تو یہاں اللہ رب العزت یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ حرکت جو ہوگی یہ ایک قیامت کی ہے جس کی تیاری ہر انسان کو کرنی ہے۔ ٹھیک، سبحان اللہ۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، دو سور پھونکے جائیں گے، ایک میں تو قیامت، جیسے کہ آپ نے فرمایا سکوت طاری ہو گیا، دوبارہ اٹھائے جائیں گے انسان جو اٹھائے جائیں گے دوبارہ، وہ اعضا کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، اعضا یکجا کیے جائیں گے، یا انسان مکمل وجود پائے گا؟ جی، میں ایک بات یس کر دوں کہ قرآن حکیم یہ جو قیامت کے حالات بیان کرتا ہے، اس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول تو بعض صورتوں کے متعلق فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ تکویر اذا الشمس کورت، سورہ انفطار اذا السماء انفطرت، اور سورہ انشقاق اذا السماء انشقت۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جسے اپنی نگاہوں سے قیامت کے برپا ہونے والے مناظر کو دیکھنا ہو وہ ان صورتوں کا مطالعہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، ہر کوئی دیکھ لے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ کہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا اپنا طرز عمل ہمارے سامنے آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کچھ بڑھاپے کے اثرات آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود و اخواتھا اور اس کی بہنوں یعنی اس کی جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو یہ جو قرآن منظر کشی کرتا ہے یہ ہمیں خوف دلانے کے لیے ہے۔ لیکن ایک اہم بات آپ کی گفتگو میں بھی آ گئی، مفتی صاحب کی گفتگو میں بھی آ گئی کہ ایک وہ قیامت ہے جو اس دنیا پر برپا ہوگی، ایک وہ ہے جو مجھ پر برپا ہوگی، وہ آج اس وقت بھی آ سکتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گفتگو ہوتی ہے نا علامات قیامت کے بارے میں، تو مسلمان اپنے آپ کو مارجن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی تو دجال کا بھی ظہور ہوگا، ابھی تو یأجوج اور مأجوج بھی نکلیں گے، ابھی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جناب مہدی کا معاملہ ہوگا۔ او بھائی وہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا،
لیکن میرے پاس کیا شیورٹی ہے کہ مجھے کل وہ سب کچھ دیکھنے کا موقع ملے گا؟ میرے پاس تو میرے اگلے سیکنڈ کی شیورٹی نہیں. یہ ہے جو قرآن ہمارے اندر اس کی تاثیر دیکھنا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، درمیان میں ایک روایت آئی تھی، جی جی. من ماتا فقط کانا قیامت ہو. فقط قامت قیامت ہو. جی، یہ جس کا انتقال ہوا، جو مر گیا، اس کی قیامت ہو گئی. جی. اس کی ذرا وضاحت فرمائیے. جی دیکھیے، ایک تو پہلو اس کا یہ کہ جو مر گیا اس کی قیامت واقع ہو گئی. نمبر ایک، وہ جو قیامت کا برپا ہونے کا معاملہ اجتماعی طور پر اس عالم، اس دنیا پر ہوگا، وہ تو وہ دیکھ نہیں سکے گا. نمبر ایک. نمبر دو، اس کے لیے جو عمل کرنے کی مہلت تھی، اس کی موت کے ساتھ وہ ختم ہو گئی. اب قبر میں جائے گا تو وہاں سوال جواب کا معاملہ ہے، اور کل حشر کے میدان میں اس کو کھڑا کیا جائے گا تو پیشی ہی ہوگی. یعنی ایک فرد کی موت کے ساتھ، حدیث شریف میں آتا ہے نا، ایک بندے کی توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ مالم یغرغر، جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے. جب وہ لمحہ آ گیا کہ اس عالم سے اس عالم میں وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، تو اس کی مہلت عمل ختم ہو گئی. اس ساری دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں، اجتماعی طور پر ان کی مہلت عمل کب ختم ہوگی؟ قیامت کے برپا ہونے پر. اور ایک فرد کی مہلت عمل کب ختم ہوگی؟ جب اس کی موت واقع ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ بہت اہم نقطہ، قیامتیں جو آدمی، کیونکہ اس کا نامہ اعمال، اب اس کے اعمال رک گئے، اس کا دفتر بند کر دیا. اس کا دفتر بند کر دیا گیا. لیکن تین چیزیں جی بالکل وہ ساتھ چلتی ہیں مرنے کے بعد بھی. جی. ایک تو وہ علم جو وہ حاصل کرتا ہے، اس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے. بالکل. دوسری بات، نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے حق میں دعا مانگتی ہے. اور تیسری چیز، کار خیر، فلاح انسانیت کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. خواتین و حضرات، جہاں بات رک رہی ہے وہیں سے بات ہم لے کر آگے چلیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ دو قیامتوں کی بات، دو جو سور پھونکے جائیں گے. ایک میں تو تمام انسان وہ مٹ جائیں گے، سکوت طاری ہو جائے گا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. اس کے بعد جو اگلا سور ہوگا، جو پھونکا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کیا کرے گی؟ سب کچھ نکال کر باہر کر دے گی جو زمین کے اندر. کون؟ اس کے تعلق سے مردوں کے حوالے سے، ہڈیوں کے حوالے سے تمام جو گفتگو وہ سامنے آئے گی. جو سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، یہ بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی سامنے آ جائیں گے کہ دیکھو ان کے حصول کے لیے تم کیا کیا کرتے رہے، تمہاری بدعمالیاں کیا کیا تھیں. ان کا یہ حشر ہے. خواتین و حضرات، سورہ زلزال پہ بات ہو رہی ہے. یہ سیریز ہے جس کا ہم نے آغاز کیا، اور رکنے کے بعد، ایک بریک کے بعد. ہم نے بریک لیا تھا 10 صورتوں پہ گفتگو کرنے کے بعد، بلکہ اصل میں 11 صورتوں کے بعد. سورہ فیل سے سورہ ناس تک، اور پھر سورہ فاتحہ پر تفصیل سے بات ہوئی. اب ہم نے بات شروع کی ہے سورہ عادیات سے. سورۃ العادیات پہ بات ہوئی. آج ہم نے بات شروع کی ہے سورۃ الزلزال پر. تفصیل سے بات ہوگی اور ایک ایک آیت کو ہم سمجھیں گے اپنے جید علماء سے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر مفتی محمد زبیر عثمانی صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، جید علماء ہمارے عہد کے. تشریف فرما ہے دنیا ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیوز میں. گفتگو ہو رہی ہے سورۃ الزلزال کے حوالے سے. پہلی آیت اذا زلزلت الارض زلزالہا پر گفتگو ہم نے کسی حد تک مکمل کی. وہ کسی حد تک میں اس لیے کہہ رہا ہوں اور کہتا رہتا ہوں بار بار یہ بات کہ قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کے معنی محدود وقت میں بیان ہو ہی نہیں سکتے. اور یہ کلام خداوندی ہے. کلام خداوندی کو وہی جان سکتا ہے جس کا وہ کلام ہے یا جس پر وہ نازل ہوا ہے. محدود وقت میں اور محدود ذہن رکھتے ہوئے کوشش بس کی جا سکتی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے اور ان کے وہ معنی اور مطالب حاصل کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے بتانا مخلوق خداوندی کو. خواتین و حضرات، یہ علماء کرام اللہ انہیں سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں، اور جو ہماری علمی کمی ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب، اذا زلزلت الارض زلزالہا پہ بات ہوئی. واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنا بوجھ جو ہے نکال کر باہر کر دی. ایک تو یہ بوجھ زمین کے اندر، زمین کے اوپر نہیں بلکہ وہ اندر ہے یہ بوجھ. کیا قبریں کھل جائیں گی،
انسان باہر آئیں گے، معدنیات باہر آئیں گی، اور یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو تم نے ان چیزوں کے حصول کے لیے، اس سونے چاندی کے حصول کے لیے تم نے لوگوں کے حق مارے، تم نے قتل کیے، لوگوں کو کے حقوق غصب کیے، اور تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو یہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا سے کیا مراد ہے؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زمین اپنے اندر کی تمام چیزوں کو اور بوجھ کو باہر نکال کر پھینک دے گی. ٹھیک ہے. اس کی تفسیر میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو مردے اب تک زمین کے اندر جا چکے، جتنے انسان زمین میں دفن ہو چکے، ان کو بھی زمین باہر نکال کر پھینک دے گی، اور جتنے خزانے زمین کے اندر ہیں، معدنیات، کانیں طرح طرح کی دھاتوں کی، جیسے سونے کی ہے، چاندی کی ہے، طرح طرح کے معدنیات ہیں جو نکل چکے، جو دنیا میں ظاہر ہو چکے، لیکن ان پر کچھ مٹی آ گئی، ان پر کوئی گرد و غبار آ گیا اور وہ اپنی اصل حالت میں نہیں رہ گئے تھے، وہ بھی باہر آ جائیں گے. اور جو نہیں نکلے زمین کے اندر کے خزانے، وہ بھی قیامت کے روز باہر آ جائیں گے، ان کے انبار لگ جائیں گے. یہ کام اللہ رب العزت غالباً اس لیے فرمائیں گے تاکہ دنیا کے مال و متاع سے محبت رکھنے والے لوگ یہ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر جن چیزوں کے پیچھے ہم پیچھے پڑے رہتے تھے، اور اللہ کو ناراض کر کر کے ہم، اللہ کے حکموں کو توڑ توڑ کے ہم جن مال و دولت کو ہم کماتے تھے، آج وہ کیسے بے حیثیت ہو کے باہر پڑے ہوئے. ٹھیک ہے. اور تو یہ دو چیزیں باہر آئیں گی، اور جب یہ ساز و سامان سب باہر آئے گا، بے حقیقت سامان پڑا ہوا ہوگا، سونا، آج جس سونے کے پیچھے لوگ جانے دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، وہ سارا بکھرا پڑا ہوگا، زمین کے معدنیات بکھرے پڑے ہوں گے. انسان ان کو دیکھ کر کہے گا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ چور جب چوری کرے گا اور اس کا ہاتھ کٹے گا تو وہ افسوس کر کے کہے گا کہ افسوس ہے کہ اس مال کے خاطر میں نے چوری کی تھی. ایک انسان جو کسی کو قتل کرے گا مال کے خاطر، وہ افسوس کر کے کہے گا کہ افسوس کہ میں نے مال کے خاطر میں نے کسی انسان کی جان لے لی تھی. یعنی اپنے دنیا کے وہ تمام گناہ جو ناجائز دولت کمانے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے، اس مال و دولت کو دیکھ کر اس کو اپنے سارے گناہ یاد آئیں گے کہ افسوس کہ میں نے اس دولت کو کمانے کے لیے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے تھے. اور مجھ میں سے خشیت خداوندی نکل گئی تھی، اور جو یوم آخرت ہے اس کا اس خیال کا نکل گیا. دھیان مجھے کیوں نہیں رہا. ڈاکٹر صاحب کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو لیتے ہیں، پھر بات آگے بڑھتی ہے. جی السلام علیکم امبرین صاحبہ. وعلیکم السلام. انیک بھائی، پہلا سوال تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا ذرہ برابر نیکی یا برائی کا رزلٹ دنیا میں بھی کسی اسٹیج پہ ملتا ہے؟ دنیا میں بھی کیا اس کی جزا ملتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے کہ بے شک کان، آنکھ اور دل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، تو کیا یہ آیت بھی اسی صورت سے ریلیٹڈ ہے کیا؟ اچھا، آنکھ، کان اور دل، سمع، بصر اور فؤاد، اس پر بھی کہ وہ کیا اس آیت سے ریلیٹڈ ہے؟ یہ دونوں سوالات ہم رکھتے ہیں شیخ صاحب کے سامنے. شیخ صاحب جی، اصلاً تو جو آخری دو آیات ہیں اس پر ہم بعد میں بھی تفصیل سے بات کریں گے، ذرے برابر نیکی اور ذرے برابر برائی کی. لیکن ہاں، دنیا میں بھی بعض اچھے اعمال کے نتائج اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کبھی کبھی. مثال کے طور پر لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے شکر کرو گے مزید عطا کروں گا. اسی طرح سورہ کہف میں جو جناب خضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، تو وہ جو یتیم بچوں کی دیوار تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بچے یتیم تھے اور ان کا باپ نیک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ دیوار محفوظ رہے، اور جب بچے بڑے ہوں تو وہ اس دیوار کے نیچے سے اپنے خزانے کو نکال لیں. تو یوں بعض اوقات دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکیوں کے نتیجے میں کوئی خیر، کوئی رحمت، کوئی برکت عطا فرماتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے برعکس بھی، اس کے برعکس جی بھی ابھی اس پہ آ رہے ہیں، لیکن اصل نتائج وہ آخرت میں. آخرت میں. اسی طرح آ جائیے کہ دنیا میں بھی بعض گناہوں کی سزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں. مثلا احادیث میں ذکر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کیا کرو، یہ ان چند گناہوں میں سے کہ جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے. اللہ اپنے زمان میں رکھے، ہم نے وہ واقعات سنے بھی ہیں بزرگوں سے، اور کچھ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں کہ جن لوگوں نے سینے تان کر اپنے ماں باپ سے باتیں کی اور ان کو ستایا ہے، آج دنیا کے بچے تو چھوڑ دیجئے، ان کے اپنے بچے
ان کے ساتھ سینہ تان کر بات کر رہے ہوتے ہیں. مکافات عمل ہوتا ہے اور وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں. بالکل. اسی طرح قرآن بہت سے مقامات پر کہتا ہے، ایک ہی آیت عرض کر دوں، سورہ الروم آیت نمبر 41 میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. خشکی تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے کرتوتوں اور اعمال کی وجہ سے، تاکہ اللہ انہیں بعض اعمال کا جو انہوں نے کیے یعنی برے، ان کا مزہ اللہ سبحانہ وتعالی چکھا دے. تو دنیا میں بھی یہ دونوں امکانات موجود ہیں، لیکن اصل خیر کا اصل نتیجہ آخرت میں، اور گناہوں کی یا مجرمین کی اصل سزا وہ آخرت میں ہوگی. دوسرا سوال جو آیا وہ اصل میں سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 36 کے حوالے سے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ سماعت اور بصارت، دل و دماغ، یہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی، یقیناً ان کے بارے میں کل سوال ہوگا. تھوڑی دیر پہلے میں نے بینہ عرض کی تھی، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو بھی نازل فرمایا، اور اللہ نے انسان کے اندر کچھ صلاحیتیں رکھی حق کو سمجھنے قبول کرنے کی. اب انسان ان کو رد کرے اور ان کا غلط استعمال کرے تو کل ان حوالوں سے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اور یہی جواب دہی کل کی اس سورہ مبارکہ کا اہم موضوع بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ سماع، بصر اور فؤاد، جی، کان، آنکھیں اور دل، جی، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. تو ان کا وہ جو استعمال ہے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کا اور دین کی اشاعت کا، دین کی تبلیغ کا، کیا وہ فرض ادا کیا یا نہیں کیا، اس پر سوال کیا جائے گا. یہ سوچنے کی بات ہے، بہت اہم. اگلی کالر کو لے لیتے ہیں. اس سلسلے میں ایک بات چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں. اصل بات تو شجاع الدین صاحب نے فرما دی. جی، اس میں چھوٹی سی ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک انسان کو بعض نیکیوں کا ثواب، یعنی ان کی جزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے. لیکن دنیا میں جو انسان نیکیاں کرتا ہے، کوئی ثواب کا کام کرتا ہے، اس کے اندر نیت یہی رکھنی چاہیے کہ وہ آخرت کے لیے کر رہا ہے. جی، دنیا کے اندر جو ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بس مومنین کو پورا بدلہ نہیں دیتے، اصل ثواب تو ان کا آخرت میں اٹھا کے رکھتے ہیں. یہی فرق ہے ایک غیر مسلم کی نیکی میں اور ایک مسلمان کی نیکی میں. غیر مسلم کی نیکی کا بدلہ پورا دنیا میں مل جاتا اور وہ آخرت سے فارغ ہو کے جاتا. آخرت میں جب جاتا مسلمان، اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں کچھ ملتا ہے، اصل ثواب وہاں ہے. تو نیکیاں ہم اس لیے کریں کہ آخرت میں ہم اس کا بدلہ ملنا ہے. دنیا میں جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے وہ اس کی کرم. آپ نے جو بہت اہم بات کی، نیت. جی، انما الاعمال بالنیات، بخاری میں رکھ دی گئی وہاں یہ حدیث، اور آغاز اس سے ہو رہا ہے. اور سورہ عادیات پہ ہم بات کر رہے تھے کہ وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، تو اس میں اعمال کے ساتھ ساتھ نیتیں بھی، کہ تمہاری نیت کیا تھی. وہ بات ہم آخر میں بھی کریں گے. شرط خیر، اللہ کیا خیر کون سا عمل ہوگا جو اخلاص نیت اور ایمان کے ساتھ ہو، ورنہ خیر خیر نہیں ہے اگر اس میں ایمان اور اخلاص نیت نہ ہو. جی، اور یہ بات بہت عمدہ اٹھائی ڈاکٹر صاحب نے کہ غیر مسلموں کو بھی اجر ملے گا نیکیوں کا، لیکن ان کی نیت کے مطابق دنیا ہی میں ان کو اجر دے دیا جائے گا، اور خوب دے دیا جائے گا، جیسا آپ نے فرمایا. آخرت میں اجر ہوگا وہی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور یوم آخرت پر جو ایمان رکھتے ہیں کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ خشیت خداوندی سے کر رہا ہوں اور خوشنودی خداوندی کے لیے کر رہا ہوں. اور یہ سارا ایمان بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق. یہ ہے اصل ایمان. ڈاکٹر صاحب ایک بات میں یہاں پر ایک اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگوں کے لیے، لوگ اس میں بڑے شک و شبے کا شکار رہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اکثر یہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ غیر مسلموں کے پاس جو دنیا کی کثرت ہوتی ہے، دنیا کے اسباب کی کثرت ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے پاس ہمیشہ یہ چیزیں کم رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں وہ تو سود کا کاروبار وہ لوگ بھی کر رہے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے، اور ان کے پاس دنیا ہمیشہ سے زیادہ ہے جبکہ وہ اللہ کے نافرمان ہے. ایسا کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں انصاف ہے. اللہ رب العزت دنیا میں اور آخرت میں ہمیشہ انصاف فرماتے ہیں. نیکیاں اور اچھائیاں غیر مسلم بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں. غیر مسلموں کو چونکہ آخرت میں کچھ نہیں ملنا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا سارا کچھ بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، اس لیے ان کی دنیا ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. مسلمانوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ پورا دنیا میں نہیں دیتے، اصل ثواب تو ان کو آخرت میں ملنا ہے. بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اگر 2 وقت کا کھانا اچھا مل جاتا تھا
تو وہ فکر میں پڑ جاتے تھے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ دنیا میں تو نہیں پورا کر رہے. اللہ اکبر، اللہ اتنی ان حضرات کو فکر تھی. اللہ تو ہم اور ہمارا بھی معاملہ یہی ہے، مسلمانوں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ یہ ہمیشہ اس کی فکر کریں کہ ہمیں اصل بدلہ آخرت میں ملنا ہے، وہ ابدی زندگی ہے. یہ زندگی تو پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی. اس لیے ہماری جو نیکیاں ہیں، ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں پورا نہیں ملتا، ان کو پورا ملتا ہے، اس لیے ان کی دنیا زیادہ ہوتی ہے، ہماری دنیا کے مال و اسباب ہمیشہ کم رہتے ہیں. کتنی اہم بات، کتنی اہم بات، اور کتنی سادگی سے آپ نے بیان فرما دی. واہ واہ واہ. اس پر مزید آگے بات لے کے چلیں گے، کیونکہ یہ سوال بہت اٹھتا ہے کہ صاحب یہ جو غیر مسلم ہیں اچھے اچھے کام کرتے ہیں، یہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ جی ایک عام سوال. یہ تو آگے آیت بھی آ رہی ہے. جی آگے آیت بھی اس پہ آئے گی، بات کریں گے. کچھ کالرز ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام انیک بھائی. جناب والا. سر یہ اگر خود احتسابی کا اگر عمل شروع کر دیں ہم ہاں تو یہ تھوڑے سے ذرہ برابر اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہمیں تو ایک ہی دفعہ مرنا ہے. ٹھیک ہے. اب خود احتسابی کا عمل اگر ہم شروع رکھیں تو ہمارے سامنے ذرہ والی چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. بہت اچھی بات. دوسرا ایک کول ہے کہ ہر قدم پر پھول بکھرتے جاؤ، ایک دن باغ بنا ہوا پاؤ گے. تو یہ بھی چیز جیسے نیکی ذرہ نیکی ہوتے ہوتے کہاں بن جائے گی پھر. کیا اچھی بات کہی. ہر قدم پر پھول بکھیرتے جاؤ، ایک دن باغ بن جائے گا. یہ ہوتی ہے بات نا کہ چھوٹی نیکیوں کو بھی آپ اگنور نہ کریں. جی اس پہ گفتگو بہت ساری ہو چکی ہے، لیکن جو پہلا سوال تھا ان کا، امین صاحب کا، خود احتسابی کا عمل. خود احتسابی کا عمل، لیکن احتساب وہ کہ جو بتایا گیا ہے، دین نے بتایا اور اللہ کے رسول نے، یعنی وہ ایک ہی بات ہے. یقیناً یہ ہمارے نزدیک وہ نیکی ہی نہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، اور ہمارے نزدیک وہ برائی ہی نہیں جس کو کرنے سے اللہ نے روکا نہ ہو. تو خود احتسابی ہوگی اپنے بتائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق. جی ہمارے کالر نے بڑی پیاری بات کہی کہ اس میں ایک چھوٹا سا جملہ ایڈ کروں گا کہ موت تو ایک ہی دفعہ آنی ہے. میں اس سے پہلے عرض کر دوں، یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے. یہ اٹیمپٹ ایک ہی ملی ہے ہمیں. دنیا کے ایگزامز کے اندر ایک سیمسٹر میں فیل ہو گیا، دوسرے میں اٹیمپٹ دے دیں گے. ایک سال فیل ہو گیا، دوسرے سال سپلی میں بیٹھ جائیں گے. یہ زندگی اللہ نے ایک ہی مرتبہ دی، اور آدمی کو سوچ سمجھ کر گزارنی چاہیے. اس عالم سے اس عالم میں ٹرانسفر ہوتے ہوئے تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا. سورہ یونس کی آیت نمبر 92 مرتے وقت نا. لیکن قرآن نے کہا اب ایمان لاتا، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا تھا، خدائی کے دعوے کرتا تھا. تو سب سے بڑی خود احتسابی یہی ہے کہ میں یہ دیکھ لوں کہ جو مجھے ایک موقع اللہ نے دیا ہے، صرف ایک موقع، اس موقع میں جتنی ساعتیں میرے پاس ہیں، کل کی ہمیشہ کی زندگی کے نتائج کا انحصار اس زندگی میں کیے گئے اعمال پر ہے. سبحان اللہ. مجھے قول بڑا پیارا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اور خود احتسابی قرآن کہتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سورہ حشر کی آیت نمبر 18. ہر کوئی یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچ لے جو حرکتیں اور کرتوت وہ کر رہا ہے، کیا وہ دنیا کی عدالت میں جسٹیفائی کر سکے گا اس کو؟ تو کئی مرتبہ اندر سے جواب آئے گا کہ نہیں، بہت مشکل ہے. تو بھائی تم بندوں کی عدالت میں اپنے غلط اعمال کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو کیا رب العالمین کی عدالت میں جسٹیفائی کر سکو گے؟ اور قرآن اس کو ایک بڑے ڈرانے کے انداز میں کہتا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین. ارے تم لوگوں سے ڈرتے ہو، وہ فلاں کیمرہ ریکارڈ نہ کر لے، فلاں جگہ میری فائل نہ چلی جائے، فلاں جگہ میری رپورٹ پڑھ نہ لی جائے، میری ڈاکیومنٹیشن منظر عام پر نہ آ جائے. تم لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ کی خشیت اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. آج یہی عمل ہمارے اندر سے گزر گیا. نماز کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم کیسے گزر جاتے ہو الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر. ہم نے بات پہلے بھی کی تھی، بہت چھوٹا سا کتابچہ ان کا کتاب الصلاۃ کے نام سے. تم کیسے گزر جاتے ہو مالک یوم الدین کہہ کر، اور تمہارے اوپر جنبش طاری نہیں ہوتی، لرزہ طاری نہیں ہوتا، تمہارے اندر کوئی خوف خدا پیدا نہیں ہوتا، کل کی جواب دہی کا احساس پیدا نہیں ہوتا. تم کیسے گزر جاتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر، اور تم سوچتے نہیں ہو کہ تم نے کل اپنی زندگی کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہے. تو خدا کی قسم یہ اکاؤنٹیبلٹی بڑے مرحلے پر تو بڑی بات ہوگی. آپ اور میں یہ قوم کا ایک فرد شروع کر دے تو یہ فرد کا اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دینا، خود احتسابی پر آ جانا، یہ پورے معاشرے کی مجموعی اصلاح کا ذریعہ بن سکے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو بات آپ نے فرمائی شجاع صاحب، بہت اہم بات، کہ فرعون نے بھی جی جو ایمان قبول کر رہے ہیں وہ اللہ کو مان رہے ہیں آخر وقت میں جا کر. تو ایسا نہیں کہ جب ہماری عمر گزر جائے، آخری وقت پہ ہم پہنچ جائیں، اس وقت ہم توبہ کر رہے ہوں. اب بڑھاپا آ گیا ہے، مسجد کی طرف اب ہمارے چکر شروع ہو گئے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، مولانا روم فرماتے ہیں. توبہ کرنی ہے اور اپنی جوانی کو پاکیزہ بنانا ہے. اللہ اکبر. وہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، 7 قسم کے افراد کو اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن، جب اللہ کے سائے کے سوا، مراد عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایک اس میں کون ہوگا؟ جس نے عین جوانی کے عالم میں رب العالمین کی عبادت کی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے پیغام جو جا رہا ہے نوجوانوں کی طرف. اللہ قبول فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا کچھ کالرز، اس کے بعد ہم بات کریں گے آگے. جی السلام علیکم. السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. انیس صاحب افتخار بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے. جی افتخار صاحب. یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہے آپ کا، اور جس انداز میں جو صورت کو آپ پروگرام کرتے ہیں قرآن کی، تو اس سے قرآن کے فہم میں آسانی ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں کو سمجھنے میں. جس صورت پر آج آپ بات کر رہے ہیں، اس میں جو یہ واضح ہدایت ہے کہ ذرے برابر عمل اگر شر کا ہوگا تو اس کا جواب ملے گا، اور ذرے برابر اگر عمل خیر کا ہوگا تو جواب ملے گا. تو سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام یا ہمارے جو جن کی ذمہ داری جن پر عائد ہوتی ہے، وہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اگر اجاگر کریں اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے، تو یقیناً پھر ہم بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں. یقیناً بہت اچھی بات ہے، اور ہمارے علماء کرام مستقل یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. لیکن کیا میں سدھرنے پہ تیار ہوں؟ قرآن کریم موجود ہے علماء کرام کے. ہمارا کون سا گھر ہے ایسا مسلمان گھرانہ کہ جس گھر میں قرآن کریم نہیں ہے؟ قرآن کریم زندہ کتاب، اور خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، جو اقبال فرماتے ہیں. علماء کرام تو بیچارے مسلسل بات کرتے رہتے ہیں. 2.25 لاکھ مساجد ہیں پاکستان میں. کون سی مسجد ایسی ہے، کون سا واعظ ایسا ہے کہ جس میں یہ تذکیر نہیں ہوتی، جس میں واعظ نہیں ہوتا کہ یہ کار خیر کیا ہوتا ہے. اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ پہ بات کہاں نہیں ہوتی. لیکن اصل چیز یہ کہ مجھے اپنے باطن کی صفائی کرنی ہے. کیا میرا باطن صاف ہوا؟ میری باطنی تربیت ہوئی؟ باطنی تربیت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی ظاہری تربیت. یہ اس پر ہم گفتگو میرے خیال اس سوال پہ نہیں کرتے، باقی آگے ہم بڑھتے ہیں. میں سوال پر ایک بات ان کو عرض کر دیتا ہوں. یہ کالر کی بات ہے. آپ نے بات بالکل صحیح فرمائی کہ علماء کرام کو اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے، اور الحمدللہ جیسا انیق احمد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ واقعی وہ توجہ دلاتے ہیں. ماشاءاللہ درس قرآن کے سلسلے ہیں، مساجد مدارس میں بیانات کے سلسلے ہیں، وہ سب ہے. لیکن اس چیز کی طرف توجہ دلانے کے 2 بہت اہم موقع ہیں جس کی طرف ہمارے معاشرے کی اور لوگوں کی توجہ نہیں ہے. وہ 2 موقع خالی ہیں اپنے ہاں اس چیز کی تعلیم اور تبلیغ سے. وہ ہیں، ایک بچہ دیکھیے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کی جو تعلیم ہوتی ہے، اس کی جو تربیت ہوتی ہے، وہ 2 جگہ ہوتی ہے. ایک گھر میں ماں باپ کرتے ہیں، اور ایک اسکول میں اساتذہ کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا اس گھر بھی سیکولر ماحول کی طرف جا رہا ہے، اور ہمارے جو اسکول ہیں ان کے اندر دینی تعلیم و تبلیغ بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تمام تر ذمہ داریاں علماء کی جانب منتقل کر دی گئی ہیں. لیکن جو بات آپ نے فرمائی نا کہ پہلا جو تربیت گاہ ہے وہ گھر ہے، ماں کی گود ہے. کیا گھر کے اندر دعاؤں بھرا ماحول ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا کھانا کھانے کے آداب کیا ہوتے ہیں، اور جو نعمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں یہ کس وجہ سے نازل ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ تمہارے ابا اچھی جگہ جاب کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ نعمتیں نازل کی ہیں، شکر ادا کرو. جو آپ نے بات فرمائی کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ بیٹے قرآن کریم میں یہ بات ہے کہ شکر ادا کرتے رہو گے اللہ اور دیتا رہے گا، ناشکری کرو گے اللہ عذاب دے گا. تو یہ ایک خیر اور شر کے درمیان جو فرق ہے یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ والدین بتائیں گھر میں، اور اپنے کردار سے بتائیں. جیسے ہم کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں خواتین و حضرات کہ بات یہ بتائی جائے اپنے کردار سے
کہ ہمارے گھر میں جھوٹ کا دخل نہیں ہے. میرے بیٹے کو یہ بات معلوم ہو کہ میرا باپ جھوٹ نہیں بول سکتا. میری بیٹی کو یہ بات معلوم ہو کہ میرے باپ، میری ماں، یعنی ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہو کہ ہمارے والدین ایسے با کردار لوگ ہیں. ہمارے والدین فون پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں پوچھتے کہ کون ہے، کس کا فون ہے. جس سے بات نہیں کرنی اس کو منع کر دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. بچہ اگر یہ کہہ دے کہ بابا گھر پہ نہیں ہے اور بابا گھر پہ ہیں، ایک 10 سیکنڈ کا جملہ ہو گیا، لیکن بچے کی شخصیت اور اس کی نفسیات کو ہم نے ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا. کہ میرا باپ جھوٹ بول سکتا ہے، میری ماں جھوٹ بول سکتی ہے چھوٹے سے فائدے کے لیے. تو یہ ہے کہ نیکی اور بدی، اور نیکی اور بدی صرف وہ ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے گا. ہمیں اس میں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا قصور یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام علماء کرام کے کرنے کا ہے. نیکی بھی علماء کرام بتائیں گے تو وہ بتا دیں، ورنہ کوئی نہیں بتائے گا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کو، ماں کی گود کو، اپنے گھروں کے ماحول کو آپ دیندار بنائیں. اپنے اسکولوں کو ایسے اسکولوں میں بچوں کو بھیجیں جہاں پر میوزیکل تعلیمیں نہ ہو، جہاں پر سیکولر تعلیم نہ ہو. آپ اپنے بچوں کو بچپن سے قرآن پاک کی اہمیت بتائیں، اخلاق و کردار بتائیں، فرائض بتائیں، واجبات بتائیں، حرام سے بچنے کے طریقے، جو محرمات ہیں، کبائر گناہ ہیں، ان کو بتائیں. آپ دیکھیں آپ کو معاشرہ کیسے درست نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھی بات، کیونکہ فرد سے گھر بنا، گھر سے معاشرہ بنا، معاشرے سے ریاست بنی. تطہیر ہوتی رہے گی، تہذیب ہوتی رہے گی. ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون ہوں، بہت شکر گزار آپ کا. اور شیخ صاحب آپ تو ہمارے مہمان کم میزبان زیادہ ہیں اس پروگرام کے. ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں. اور جو بات ہم نے شروع کی تھی کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، یہاں تک بات ہوئی. کل ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ وقال الانسان ما لہا. انسان پوچھے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، کیوں حرکت کر رہی ہے، کیوں حرکت کر رہی ہے. اس پر تفصیل سے ہم بات رکھوائیں گے آپ سے. خواتین و حضرات، یہاں پروگرام آج کا ختم کر رہے ہیں، وقت مکمل ہو رہا ہے. لیکن جانے سے پہلے آج کی بات صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا قول. آپ فرماتے ہیں 3 چیزیں ایمان کے خزانے میں سے ہیں. 3 چیزیں ایمان کے خزانے میں سے ہیں: مصیبت کو چھپانا، چھپا کر صدقہ دینا، اور بیماری کو پوشیدہ رکھنا. بیماری کو پوشیدہ رکھنے سے مراد اپنی شکایت نہیں کرنا. شکایت یا دعا جو صرف اللہ کے سامنے، لوگوں سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بیماری کا اظہار نہیں کرنا. پوشیدہ رکھنے سے مراد قطعاً یہ نہیں کہ ڈاکٹرز کو نہ بتایا جائے. ڈاکٹر کو ضرور بتائیں، کیونکہ یہ علاج کرانا، اپنا مرض بتانا اور یہ تمام کام ہمیں سنت سے ملتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کروایا. اور وہ کیا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ وَهُوَ مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو علاج کرانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. خواتین و حضرات، کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.